اچھا، اب آپ کا دیکھیں جی، اس وقت یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور اہم کلیریفیکیشن آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی ریزرو سیٹ ججمنٹ کی جو فیصلہ شارٹ آرڈر تھا اس کے اوپر، اور اس فیصلے کے بعد یا کلیریفیکیشن کے بعد میرا خیال ہے جو بڑی دیر سے ہم نمبر گیمز کی بات کر رہے ہیں، یہ نمبروں کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. دا گیم ہیز اینڈڈ. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹس میں ایک لسٹ بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑا، لیکن ان کو سمبلز مختلف ملے اور ان کو انہوں نے اپرچونٹی دی کہ آپ جوائن کر لیں پی ٹی آئی کو. یہ لسٹ باقاعدہ دو قسم کی لسٹ تھی، لسٹ اے اور لسٹ بی، جو اس ریزرو سیٹ کا حصہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا سپریم کورٹ کو کہ لسٹ اے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن لسٹ بی میں جو لوگ ہیں ان کو ہم جوائن نہیں کرنے دے سکتے، ان کو ہم آزاد ہی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ایپلیکیشن پہ آج سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا کہ جتنے بھی لوگ لسٹ اے اور لسٹ بی میں ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. اب یہ بڑا اہم چیز ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اب ان کے اوپر آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ لاگو ہو جائے گا. آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی، آپ کو یاد ہے میرا جو کیس تھا ڈیفیکشن کیس، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63A میں اگر کوئی بھی پارلیمنٹری لیڈر کہہ دے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ نہیں کرنا، تو پھر آپ اگر ووٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ووٹ کرتا ہے تو پھر وہ ووٹ نمبر 1 کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائیں گے. تو یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر نے کہہ دیا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا تو ووٹ جو ہے وہ گنا ہی نہیں جائے گا. اب پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بننے کا یہ ہوا اثر کہ جتنے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، اب ان کو ہم نے چونکہ ڈائریکشن میں نے بھی دے دیا ہوا ہے ایز پارلیمنٹری لیڈر آف سینٹ، میں نے دے دیا ہے ان کو ڈائریکشن کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، اور جو ہماری پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا. اب آرٹیکل 63A کے تحت اگر وہ نمبرز کے لیے کوئی ہمارے لوگوں کو لے بھی آتے ہیں اپنے ووٹ کرانے کے لیے، تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ارتھمیٹکلی کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ حساب میں آئے گا ہی نہیں. تو 2/3 میجورٹی اب وہ لے ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، چونکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ووٹ، اور وہ سمجھے جائیں گے کہ پارلیمنٹری پارٹی کے ٹھیک ہے جی. یو میڈ دیٹ پوائنٹ جی، یو میڈ دیٹ پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ویری کوئک کامنٹ آن یور فاؤنڈنگ چیئرمینز ٹویٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ بڑی کانٹرڈکشن ہے پوزیشن میں، یعنی بات چیت بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی چاہتے ہیں، جھگڑا بھی چاہتے ہیں، برا بھی کہنا ہے. کیا ہے جی پوزیشن کیا ہے؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ان کی ٹویٹ ہے یا نہیں ہے، اور پلس یہ کیس میرا خیال ہے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے کوئی شاید گئے بھی تھے کل لوگ ان سے پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے وکیلوں سے بات کر کے کروں گا. تو ابھی میری بات ان سے نہیں ہوئی، اس سلسلے میں جب بات ہوگی تو میں بتاؤں گا. لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے. لیکن سوری علی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹویٹ تو ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے unless it's somebody else's ٹویٹڈ، لیکن اکاؤنٹ ان کا. اچھا جی بتائیے، موقف بتائیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں ان کے پاس، رانا صاحب پاس. موقف بڑا واضح ہے سارے معاملے میں، کیونکہ یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے، انہوں نے بار بار مجھے کہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تیسری میٹنگ میں کنزیکٹیولی کہا ہے کہ اب ہم نے اپنا جو ہمارا حق ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، جو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا حق جو ہے ہر آزادی کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ حق استعمال کریں، اپنا حق کو استعمال کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اور وہ حق کے لیے اگر جو رکاوٹ ڈالتی ہے حکومت، اس کو ہم قانونی طور پہ اس کو میٹ کریں گے. تو ہم نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایک پبلک پروٹیسٹ کا موڈ میں جی. علی ظفر صاحب سوری، میں نے اس پہ تو سوال نہیں کیا، میں تو پوچھ رہی تھی ٹویٹ میں جو وہ ایک بیسکلی
آرمی چیف کو ڈائریکٹلی وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں آپ کی جو پارٹی کی ایک سیاسی جو ہے حکمت عملی اس پر سوال اٹھا رہی ہوں، اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف از دی آرمی چیف، مطلب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. آئی مین از یور پارٹی پالیسی ٹو جسٹ اٹیک ہم؟ اگر وہ پالیسی پارٹی ہے تو پھر کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو آپ کو پارٹی پالیسی بتا رہا ہوں جہاں تک مجھے پتا ہے، اور جو میری ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے، یہ پروٹیسٹ کی بات بڑی واضح ہے. اور جہاں تک مذاکرات تھے یا کسی سے ڈائلاگ تھا، وہ ڈائلاگ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا مجھے، اس پہ پابندی ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں آپ کو کوئی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ہمیشہ ایک اوپن پالیسی رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو جا کے آپ کوئی نہ کوئی حل کے لیے، کوئی سارے معاملے کی سلوشن کے لیے آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے سیاسی فیصلے کریں. تو یہ حتمی فیصلے نہیں ہوتے. یہ ابھی فی الحال کی پوزیشن یہی ہے، فی الحال کی پوزیشن یہ. جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف نیشنل اسمبلی، دوسری طرف سینٹ میں جو معاملات سامنے ہیں، اور پھر جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس حوالے سے. جی اچھا ران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ جی نمبرز میں یو ول ہیو میجر پرابلمز بیکاز آف دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے اوپر بتائیں گے. ابھی جب یہ پروگرام ہو رہا ہے اس وقت جو ہے ہماری پارلیمانی جو ممبرز ہیں، پارلیمنٹری ممبرز ہیں، ان کی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے پی ایم ہاؤس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ کل کا لائحہ عمل طے ہوگا، اور کل جو امینڈمنٹس جو پیش ہونے جا رہی ہیں اس کی نوعیت بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. تو یہ فیصلہ پھر اس کمیٹی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. بہرحال ابھی تک تو اس چیز میں کلیئرٹی ہے کہ اگر آئینی ترمیم آئی تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی، اور گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اچھا لیکن اس میں یہ بتائیے گا ایسن کہ ابھی تک مسودہ سامنے نہیں آیا. اسحاق ڈار صاحب ہوز یور ڈیپوٹی پرائم منسٹر، مطلب پاکستان ڈیپوٹی پرائم منسٹر، انہوں نے آج سینٹ میں کہا ہے کہ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے وہ بھی دیکھا نہیں ہے، میں نے طاہر صاحب سے کہا ہے اگر آپ اس کو ایسے کریں تو یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے تو ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل وہ پارلیمان میں وہ آ رہے، کل پریزنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اور اس پیکج کی جو نوعیت ہے وہ ان سے شیئر بھی کی جائے اور ڈسکس بھی کی جائے. تو یہ پھر اس کی آؤٹ کم جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی کس نوعیت کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اور پھر آبویسلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں دے ول بی اویئر آف اٹ. اور یہ چیزیں ابھی بھی میرے خیال سے فائنل شکل اپنی جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں. اچھا کر رہی ہیں. جی محسن آپ بتائیے گا، یہ جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے کہ آپ نے ایک اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا 2-3 روز پہلے کہ جی تمام معاملات طے، یعنی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، آرمی چیف نے اپنی سربراہی کے تحت کی ساری انویسٹیگیشن کروائی ہے، ہی اوور سو اٹ، اور یہ کہ اب تو معاملات ملٹری کورٹس کی طرف جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. بیسیکلی میں تو ایک ٹویٹ میں انفارمیشن ہی دے رہا تھا کہ جو فیض حمید صاحب کا کیس ہے اس کے جو منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہوا ہے، اس میں جو ایویڈنس اور جو وٹنسز 200 کے قریب جو لوگ شامل تفتیش ہوئے ہیں، انہوں نے جو بھی اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہے تو وہ اتنا سفیشینٹ ہے کہ ان کا ٹرائل کیا جائے. اور وہ ایویڈنس بڑے اسٹرانگ ہیں، اور وہ میرے خیال میں ان کے لیے ٹربل کریٹ کریں گے ڈیورنگ دی ٹرائل. اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ میرے خیال میں بڑی ہائیسٹ ٹائپ آف پنشمنٹ ہوگی، جو کہ ملٹری ٹرائلز میں اگر آپ ٹریزن میں انوالو ہوں یا اپنے انسٹیٹیوشن میں کوئی انٹریگس کروا رہے ہوں یا پولیٹیکل سائڈ پہ، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو 2 سال جو ہے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہونا آفٹر ریٹائرمنٹ. لیکن کیونکہ فیض حمید صاحب کنٹینیوز اس چیز کو کر بھی رہے تھے، اور یہ جو باقی الزامات ان پہ ہیں اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس ہے جو وہ
انوالو رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں انوالو ہوں تو نیچرلی اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے.